السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے میں آپ تمام لوگوں کو، حجاج کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل کرم سے اس سال حج کی سعادت نصیب عطا فرمائیں اور اللہ آپ کے حج کو آسان اور قبول فرمائیں، ارکان کو آسان فرمائیں، آپ کے حج کو حج مبرور عطا فرمائیں۔ میں کچھ چند باتیں لاجسٹک ارینجمنٹس کی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ کے اہم ضروری ہے، جو انتظامی امور پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ حج ایک 5واں رکن ہے، پہلے کلمہ، روزہ، نماز، زکوٰۃ، اس کے بعد پھر حج۔ تو یہ 5واں رکن سے پہلے اپنے کو یہ 4 اسٹیپس جو ہے نا، نیچے سے جو 1 2 3 4 ہے، اس کو بھی اپنے کو سیدھا کرنا چاہیے، اس پہ بھی اپن پابند ہونا چاہیے۔ اور ہمارا حج کے سفر میں ایک ٹاسک ہونا چاہیے، ایک رول ہونا چاہیے، ایک گول بھی ہونا چاہیے کہ بھئی ہمارا کس مقصد ہے اور ہم جو ہے نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس کا خاص خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کو میں خاص طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی حج جو ہے نا 3 قسم کے ہیں، ایک ہے حج قران، دوسرا ہے حج تمتع اور تیسرا ہے حج افراد۔ یہ معلوم کر لیجئے کہ بھئی آپ کون سا حج کر رہے ہیں اور اس کے کچھ مناسک ہے، الگ الگ ہے، اس میں کچھ فرق بھی ہے، وہی معلوم کر لیجیے۔ حج کو جانے سے پہلے، گھر سے نکلنے سے پہلے آپ جو ہے نا خیرات صدقہ دے کے جائیے، اور معافی سلفی جن سے ہماری بات چیت نہیں ہے ان سے بات چیت کا موقع فراہم کریے۔ محلے کی مسجد میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ نماز پڑھیے، اور جانے سے پہلے یہ معلوم کر کے جائیے کہ بھئی غسل میں کتنے فرض ہے، جیسا کہ ناک میں پانی چڑھانا، 3 مرتبہ کلی کرنا، پھر جسم کا پورا بہانا، پانی بہانا، یہ غسل کا 3 فرائض ہے۔ اور وضو میں کتنے فرائض ہے، جیسا منہ، ہاتھ، پیر اور سر کا مسح، 4 فرائض ہے، اس کو اچھا معلوم کر لے کے جائیے۔ اور نماز جب پڑھتے ہیں حرم میں یا کہیں بھی مسجد میں، تو بہت اطمینان سے پڑھنا چاہیے، اسپیڈ نہیں پڑھنا چاہیے، آرام سے پڑھنا چاہیے۔ اور وہاں پہ جو قراءت کلام پاک ہوتی ہے نماز کے اندر، سورہ فاتحہ کا مطلب معلوم کر لیجئے، بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ اور خواتین حضرات سے میری گزارش ہے کہ وہ جنازہ کی نماز کی جو 4تھی تکبیر میں جو دعا پڑھتے ہیں، وہ بھی کس طریقے سے پڑھتے ہیں وہ یاد کر لے کے جائیں۔ اور جنازے کی نماز جو ہے نا، وہاں پہ ہر نماز میں 10 سے 12 جنازے آتے، کبھی 8 بھی آتے، کبھی 6 بھی آتے، تو جنازے کی نماز کا جو طریقہ ہے، جو دعائیں ہیں، وہ یاد کر لے کے جائیے۔ اور اپنے والدین سے راضی ہو کے جائیے، کیونکہ والدین کا راضی ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے والدین سے اپنا رائے لیجئے کہ بھئی آپ پوچھئے کہ بھئی میرے تعلق سے آپ کی کیا رائے۔ دوسری بات رہی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ جو ہے نا، کم سے کم ایک قرآن جو ہے نا مکہ مکرمہ میں پڑھنے کی کوشش کریے، ایک قرآن جو ہے نا مدینہ منورہ میں پڑھنے کی کوشش کریے۔ اور وہاں پہ مکہ مکرمہ میں کلمے کا زیادہ ورد کریے، اور مدینہ منورہ میں درود کا زیادہ ورد کریے۔ رات کے ٹائم پہ آپ طواف کرنے کا پروگرام رکھیے ہمیشہ، کیونکہ دن میں بہت دھوپ رہتی، اپنے ہاتھ میں چھتری ہونا چاہیے، پانی کا باٹل ہونا چاہیے۔ اور دن کے ٹائم پہ اگر آپ باہر نکل رہے تو بغیر چھتری اور پانی کے باٹل کے بنا مت نکلیجیے۔ رات کے ٹائم پہ آپ طواف کرنے کا پروگرام رکھیے، کیونکہ رات کے ٹائم پہ ٹھنڈی ہوائیں آتی، اچھا موسم رہتا۔ رات میں آپ اندر چلے گئے حرم کے اندر، تو پھر 4-5 طواف کر کے فجر کی نماز پڑھ کے اشراق پڑھ کے مکان پہ آئے تو بہت اچھا رہتا۔ اور عمرے کے مناسک اور حج کے مناسک 5 دن کے اندر جو ہم کو کرنے کا ہے، جیسا 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ، یا 12 ذی الحجہ کے پھر مغرب کے بعد پھر 13 ذی الحجہ ہو گیا، تو پھر اس کو کس طریقے سے ہم مناسک کو اٹینڈ کرنا ہے وہ بھی اچھا طریقے سے معلوم کر لے کے جائیے۔ صحت کا خاص خیال رکھیے، کیونکہ صحت ہی ایک چیز ہے جو حج کے اندر کامیابی لے کے آتی ہے۔ میں حاجی صاحب کو میں گزارش کرتا ہوں کہ تلبیہ اچھے سے اچھا پڑھ کے جائیے، یاد کر لے کے جائیے۔ صبر اور تحمل کو ہمیشہ قائم رکھیے، کیونکہ صبر ہونا بہت ضروری ہے۔ اور وہاں پہ صبر ایسا ہونا چاہیے کہ بھئی کسی بھی قسم کی تکلیف ہے تو وہاں کے لوگوں کو، وہاں کی چیزوں کو، وہاں کے یعنی جس سے ہم خرید رہے کر رہے، یا کوئی مولم کو بھی گالی گلوچ دینے کا موقع نہ دے۔ اور صبر بہت صبر کرنا ہے آپ کو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ واکنگ
آپ کو کم سے کم 8 سے 10 کلومیٹر آپ کو وہاں چلنا ہے، کیونکہ ہر حاجی جو چاہے وہ پرائیویٹ سے جاؤ یا چاہے وہ حج کمیٹی سے جاؤ، ان کو 8 سے 10 کلومیٹر تو آپ کو چلنا ہی ہے، کیونکہ طواف زیارت میں آپ کو پیدل ہی جانا ہے، مینا سے پھر مکے کو آنا ہے، پھر مکے سے پھر بیک مینا جانا ہے، پھر آخری دن جس دن مینا چھوڑ رہے آپ مکے کو آ رہے ہیں تو پھر اس کے اندر بھی جو ہے نا آپ کو چلنا زیادہ ہے، کم سے کم 8 سے 10 کلومیٹر تو آپ کو چلنا ہی ہے۔ حاجی صاحب سے میری گزارش کی جاتی ہے کہ 600 ریال کم سے کم جو ہے نا اپنے پاس رکھیں، یہ 5 دن کے استعمال کے لیے، کیونکہ مولم کبھی کھانا دے بھی سکتے ہیں، کبھی نہیں بھی دے سکتے ہیں۔ مینا کے اندر خاص کر جو ہے نا کبھی مولم صاحب جو ہے نا کھانا پہنچانے میں دیر ہو سکتی ہے، تو آپ کا ذمہ داری ہے کہ بھائی کم سے کم جو ہے نا 600 ریال 5 دن کے لیے رکھنا چاہیے۔ ویسا تو آپ کے پاس 2000 سے 2600 ریال تک آپ لے کے جانا چاہیے حج کے لیے، لیکن 600 ریال جو ہے نا مقرر جو ہے نا صرف 5 دن کے لیے کرنا چاہیے، جس میں آپ کو سواری کا انتظام بھی ہونا چاہیے اور کھانے پینے کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ حاجی صاحب کو یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی وہاں پہ بلڈنگ کے اندر کوئی واشنگ مشین نہیں رہے گی، آپ کو کپڑے دھونے کی سہولت تو نہیں ہے، آپ کو خود جو ہے نا کپڑے دھو لینے کا ہے، اپنے وقت پہ جو ہے نا اپنی جیسی سہولت ہوتی ویسا آپ کپڑے دھونے کا وقت نکال لے کے دھو لینا ہے۔ وہاں پہ کوئی واشنگ مشین وغیرہ بلڈنگس میں رہتے کبھی نہیں رہتے، تو اس کی شکایت کا باعث نہ بنائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اب حاجی صاحب کو جو حج کمیٹی کے جانب سے جو جاتے ہیں ان کو کھانا خود پکا کے کھانا ہے، اور 8 آدمی کو جو ہے نا 8 سے 10 آدمی کو ایک کچن ہے اور ایک باتھ روم ہے، اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے وہ اچھا یاد رکھ لیں۔ خواتین حضرات جو ہے نا جب کچن میں جا رہے تو مرد حضرات وہاں پہ ضرور نہ جائیں، بالکل نہ جائیں، کیونکہ وہاں پہ پردے کا نظام ہونا چاہیے۔ اس بار انشاءاللہ کونسلیٹ جنرل آف انڈیا جدہ اور منسٹری آف مائنورٹی افیئر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی لیڈیز کا روم الگ ہو اور جینٹس کا روم الگ ہو یا پردے کا کوئی انتظام ہو، تو لہٰذا اس کے اوپر بھی جو ہے نا کچھ توجہ ہو رہی ہے، انشاءاللہ دعا کریے، انشاءاللہ یہ بھی اگر ہو گیا تو بہت اچھا رہے گا۔ نیکسٹ بات یہ ہے کہ بھئی پلین کو جب آپ حج کمیٹی سے جب جا رہے ہیں تو حج کمیٹی کو جب آ کے آپ رپورٹ کریں گے تو رپورٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے جو ہے نا ایئرپورٹ GMR ایئرپورٹ لے کے جائیں گے شمشاباد، وہاں سے پھر آپ کو جو ہے نا حیدرآباد سے ڈائریکٹ یا تو مدینہ رہے گا یا جدہ رہے گا۔ اس سال جو ہے نا 2024 کے لیے حیدرآباد سے راس مدینہ منورہ کے لیے مقرر کیا گیا ہے سواری کا۔ اس بار جو ہے نا سعودی ایئرلائنس انشاءاللہ مقرر کی گئی ہے، تھوڑے دن میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دیں گے۔ جب آپ یہاں سے پہنچیں گے مدینہ منورہ یا جدہ سے پھر مکہ مکرمہ پہنچیں گے، وہاں پہ آپ کو بلڈنگ میں جو ہے نا 8 سے 10 آدمی کو ایک روم الاٹ کیا جائے گا، اور 8 سے 10 آدمی کو جو ہے نا ایک باتھ روم اور ایک کچن بھی فراہم کیا جائے گا۔ وہاں پہ خاص پردے کا نظام رکھیے، آپ لوگ بھی خاص طور پہ اس کا اہتمام کریے۔ حاجی صاحب کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جو ہے نا ٹیلی فون کے اوپر تھوڑے SMS آتے رہتے، فراڈ کالس آتے رہتے، تو ریچارج کریے، آپ 100 ریال ریچارج کریے آپ کو 200 ریال آ جاتے، 300 ریال ریچارج کریے آپ 500 ریال آ جاتے۔ تو اس جھانسے میں مت آئیے، کیونکہ بہت سارے سم کارڈ کے جو ہے نا وہاں پہ فراڈس ہوتے رہتے ہیں، آپ اس سے احتیاط کریے۔ خاص کر وہاں پہ جانے کے بعد سیلفی نکالنا یا فون کے اوپر ویڈیو نکالنا یا فوٹوز کھینچنا، اس سے بھی آپ پرہیز کریے۔ بلڈنگ کے اندر لفٹ بھی رہے گا، لفٹ کے اندر جو ہے نا آپ کو 4 سے 6 آدمی کی بھی لفٹ رہتی، 8 سے 10 آدمی کی بھی لفٹ رہتی۔ آپ کو لفٹ کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، وہاں پہ لفٹ آپریٹر رہیں گے یا نہ رہیں گے، لیکن آپ اس کا خاص خیال رکھیے۔ اور مینا میں خاص کر مینا میں جو ہے نا بہت بھیڑ رہتی، باتھ رومس کے پاس بھی بھیڑ رہتی، اور ٹینٹ میں بھی بہت سارے جو ہے نا کنجسٹڈ ایریا رہتا، جہاں پہ 100 آدمی کا جگہ ہے تو لیکن 150 سے 200 آدمی کو وہاں پہ الاٹ کر دیتے ہیں، لہٰذا اس کا خاص خیال رکھیے۔ مینا کے اندر صرف 1 آدھ دن رہنے کے لیے آپ کو تکلیف ہوئیں گی، لیکن بعد میں جب 9 ذی الحجہ سے آپ واپس حج کر کے 10 ذی الحجہ کو آپ مینا کو آ جائیں گے تو اس میں انشاءاللہ وہاں پہ کوئی اکوموڈیشن کا پرابلم نہیں آئے گا۔ صرف اور صرف 8 تاریخ کے دن رات میں رہنے کا جو ہے نا نظام تھوڑا بہت آپ کو صبر سے کام کرنا ہے مینا کے اندر۔ ہوٹلس میں آپ جو ہے نا ہوٹل سے بھی لا کے کھا سکتے ہیں مینا میں۔ یہ 600 ریال آپ کو جو رقم بول رہا ہوں میں، وہ باہر مینا کے باہر ہوٹلس لگے ہوئے ہیں، وہ ہوٹل سے بھی آپ جو ہے نا اپنا کھانا پینا لا کے کھا سکتے ہیں، کیونکہ مولم کبھی دے بھی سکتا کبھی نہ بھی دے سکتا۔ لیکن عرفات میں انشاءاللہ ضرور اور ضرور ہر حاجی صاحب کو جو ہے نا
दोपहर का खाना भी दिएगा और मुज़दलिफ़ा में जाके खाने के लिए वो डिनर भी दिएगा। एक एडवांस में एक बॉक्स दिएंगे और जाके मुज़दलिफ़ा में खाने का है। जो हाजी साहिबान जो मक्का मुकर्रमा जब पहुँचेंगे तो उनसे गुजारिश है जुमे के दिन जो है ना ख़ासकर जो है ना 10 बजे से पहले आप हरम पहुँच जाना है। जुमे के रोज़ भीड़ ज़्यादा रहती है, ट्रांसपोर्ट जल्द बंद कर देते हैं और वहाँ पे हरम में जो है ना 10 बजे के बाद पूरे जो है ना डोर्स पूरे बंद कर देते हैं, क्योंकि हरमैन शरीफैन में जो है ना काफ़ी डोर्स है। मक्का मुकर्रमा के हरम में जो है ना 110 डोर से ज़्यादा दरवाज़े हैं, 110 दरवाज़ों से ज़्यादा है। आप कौन से दरवाजे से जा रहे हैं और कौन से दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं, इसका ख़ास ख्याल रखें। और ट्रांसपोर्ट यहाँ से आपको जब मक्का मुकर्रमा पहुँचेंगे तो वहाँ से जो है ना आपको मक्का मुकर्रमा से आपके बिल्डिंग से लेके एक सेंट्रल बस स्टेशन रहेगा, वहाँ तक आपको जो है ना आपके मकतब की बस में जाना है। फिर सेंट्रल बस स्टेशन से आपको कॉमन बस पकड़ के हरम शरीफ के टनल में नीचे लेके आके जब छोड़ देते हैं तो फिर आपको हरम में दाखिल होना है। जब आप तवाफ़ कर लिए हैं, इबादत कर लिए हैं, फिर वापस आपके मकान को जाना है तो फिर आप टनल के नीचे आना है, बस पकड़ के फिर सेंट्रल बस स्टेशन को आना है, फिर वहाँ से फिर अपनी मकतब की बस पकड़ के मक्के अज़ीज़िया को आने का। तमाम हाजियों को जो है ना इस बार अज़ीज़िया ज़ुमरे में रखा जा रहा है, कोई और ज़ुमरा नहीं है। तो अज़ीज़िया और अल नसीम ज़ोन बल्कि कुछ और एक इलाका है उसके अंदर रखा जा रहा है। तो ये 2 इलाक़ों में जो है ना आपको बसेस की सहूलत है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुफ्त है, इसके लिए कोई पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है। जब मुज़दलिफ़ा में जब जाएंगे, ख़ासकर मुज़दलिफ़ा में कोई ऐसा अलॉटमेंट नहीं है, कोई ऐसा टेंट नहीं है, आपको ओपन स्काई में रहना है, खुले आसमान में रहना है। तो लिहाजा आपको वहाँ कोई कैंप नहीं रखा जाएगा। आपको जहाँ जगह मिली वहाँ पे आपको अपनी इबादत करना है। ख़ासकर ये मैं हुज्जाज कराम से मालूम करने के लिए बोलना चाह रहा हूँ कि भाई जब आप अरफात पहुँच रहे हैं तो आप ये इंश्योर कर लीजिए कि भाई वहाँ पे आपका एक कमान होता है, अरफात स्टार्ट्स हियर, वो कमान के अंदर होना चाहिए आप। और वहाँ पे जब बाहर निकल रहे तो अरफात एंड्स हियर बोल के लिखा हुआ है। वैसा ही आप मुज़दलिफ़ा में भी आप ये इंश्योर करिए, आप ये मालूम करिए कि मैं मुज़दलिफ़ा के अंदर में हूँ या ना हूँ। ये मालूम करने का तरीका यही है कि भाई वहाँ पे एक कमान लगी हुई रहती, मुज़दलिफ़ा स्टार्ट्स हियर, वो तो ये कमान के अंदर चले जाइए, आप मुज़दलिफ़ा के अंदर ठहरे हुए हैं। और जब मुज़दलिफ़ा एंड्स हियर बोल के लिखा हुआ है तो वो मुज़दलिफ़ा का ख़त्म हुआ सो मैदान है। तो लिहाजा इसको आप इंश्योर कर लीजिए कि भाई हम मुज़दलिफ़ा के अंदर है या नहीं है। और मुज़दलिफ़ा में ठहरने का जो मकाम है, जो वक्त है, ख़ासकर फ़जर की नमाज़ से लेकर सूरज निकलने तक है। वो सारे हुज्जाज कराम जो है ना फ़जर की नमाज़ से पहले निकल जाते हैं मीना की तरफ और फ़जर बग़ैर पढ़े के चले जाते। फ़जर पढ़ के आपको सूरज निकले तक मुज़दलिफ़ा में ठहरना है, वही असल वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा है, वो एक वाजिब है, इसका ख़ास ख्याल रखें। जब आप हज को जा रहे हैं 5 दिन तो इसका ख़ास आप जो है ना अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि बहुत सारे हुज्जाज कराम जो है ना तवाफ़ में मशगूल रहते हैं, बहुत सारे तवाफ़ करने के लिए रेडी रहते हैं। और बहुत सारे लोग जो है ना उम्रा भी करने के लिए 5 उम्रे, 6 उम्रे, 7 उम्रे कर लेते हैं। फिर बाद में जो है ना जब हज का टाइम आता तो अपनी सेहत साथ नहीं देती। वहाँ जाने के बाद ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए, क्योंकि ठंडा पानी पीने से गला बैठ जाता, आपको खराश आ जाती है। आप वहाँ के जो टेम्परेचर है इसे ठंडा किया जाता, वो पानी आप नहीं पी सकते। अगर पी भी लिए हैं तो आपको जो है ना सेहत संभलने के लिए दुश्वारी होती। तो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कम से कम तवाफ़ा करें, क्योंकि तवाफ़ जो है ना हज से पहले बहुत कम करिए और उम्रे भी बहुत कम करिए। हज के बाद में आप ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ करिए, अपना टारगेट बना के चलिए कि भाई 50 कम से कम तवाफ़ करेंगे या 70 तवाफ़ करेंगे। हज के बाद करिए, क्योंकि हज से पहले करना मुनासिब नहीं है। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिए। तवाफ़ करने का जो है ना जो वक्त है, मेरा मशवरा है कि भाई रात के टाइम पे जाके 4-5 तवाफ़ कर लेंगे, फ़जर की नमाज़, इशराक़ की नमाज़ पढ़ लेंगे, वहाँ पे तहज्जुद की नमाज़ अज़ान भी होती है हरम शरीफ में, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेंगे, इशराक़ पढ़ लेंगे, मकान पे आइए। और ऊपर से मत करिए ज़्यादा तवाफ़ हैं, क्योंकि ऊपर से तवाफ़ करने में जो है ना 2 घंटे का एक तवाफ़ होता। कहीं ऐसा ना हो कि भाई 50 तवाफ़ जो है ना ऊपर से करने जाएंगे तो वहाँ पर आपकी सेहत में इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। ये 5 दिन में हज के दौरान जो है ना कम खाएं, कम पिए और कम सोएं और इबादत ज़्यादा करें। ख़ासकर जो है ना अपन जो मकसद से जा रहे हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहे हैं, हम हज जो कर रहे हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहे हैं, तो लिहाजा इसमें इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करिए। हमेशा आप अपने हाथ में तस्बीह रखिए। और मदीना मुनव्वरा में जब आप पहुँचेंगे तो आपको जो है ना रियाजुल जन्ना के लिए जो है ना
ریاض الجنہ کے لیے سلاٹ بک کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے ہم خادم الحجاج 26 خادم الحجاج کو تقرر کیا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے۔ 26 خادم الحجاج آپ کے بلڈنگ میں، ہر فلیٹ میں ایک خادم الحجاج بھیجا جائے گا انشاءاللہ۔ وہ آپ کے ساتھ میں رہیں گے، آپ کے بلڈنگ میں رہیں گے، آپ کے بلڈنگ کے ساتھ میں رہیں گے، اور آپ ان کے سروسز کو آپ استعمال کریے۔ خاص کر خادم الحجاج جو ہے نا، ان کے جو سروسز ہوتے ہیں، حاجی اگر مسنگ ہو گئے یا طبیعت خراب ہو گئی یا ان کا لگیج مس ہو گیا یا کسی کا انتقال ہو گیا، ان کے تدفین فنرل کا پروسیس کرنا ہے، یا کوئی پیسے گما لیے یا راستہ بھٹک گئے، تو ان کی مدد کے لیے خادم الحجاج رہیں گے۔ ویسا مدینہ منورہ میں سلاٹ بک کرنے کے لیے بھی ریاض الجنہ کے لیے خادم الحجاج آپ کو بکنگ سلاٹ بک کر کے جو کون سا جو ایپ ہے نا، نسک جو ایپ ہے، وہ نسک ایپ میں جو ہے نا خادم الحجاج آپ کی مدد کریں گے کہ بھئی آپ کو جو ہے نا ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے۔ خاص کر آپ اس کا خیال رکھیے، خادم الحجاج کے سروسز کو آپ استعمال کریے۔ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں جو ہے نا فجر کے بعد کھولا جاتا اور پھر عصر کے بعد کھولا جاتا، اس کا بھی آپ جو ہے نا جب زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ فوراً فجر کی نماز پڑھ لے کے آپ جا سکتے ہیں، پھر عصر کے بعد میں بھی جا سکتے ہیں۔ جو حجاج کرام قربانی جو حج کمیٹی سے دینے والے ہیں، ان کی قربانی انشاءاللہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے ہو جائیں گی، اور خادم الحجاج آپ کو مدد کریں گے اس میں کہ بھئی ایک ایپ ہوتا ہے وہاں پہ نسک ایپ، وہ نسک ایپ میں آپ کی قربانی ہوئی یا نہ ہوئی اس کے اندر بتایا جاتا ہے۔ خادم الحجاج کے سروسز کو آپ اس جگہ پہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ قربانی کے ٹوکنز بھی لا کے خادم الحجاج آپ کے بلڈنگ میں لا کے بانٹیں گے، اور وہ آپ قربانی کا ٹوکن کے حساب سے آپ کو جو ٹائم دیا گیا ہے، مثال کے طور پہ 10 بجے دیا گیا ہے تو آپ حلق کرائیے 2 گھنٹے کے بعد، یا 3 بجے دیا گیا ہے تو آپ حلق کرائیے 2 گھنٹے کے بعد، یعنی 5 بجے۔ تو اس کا خاص خیال رکھیے آپ، کیونکہ قربانی جو ہے نا آن لائن میں اپڈیٹ ہو رہا ہے، ہمیشہ جو ہے نا آن لائن میں بھی آپ چیک کریں تو قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی آپ کو معلوم ہو جاتا۔ زیارت مکہ مکرمہ میں جو ہے نا چھوٹے چھوٹے زیارتیں ہیں، خاص کر جو ہے نا وہاں پہ غار ہیرا ہے، غار سور ہے، غار نور ہے، اور بہت سارے زیارتیں ہیں، میوزیمس ہے، تو اس کی بھی زیارت آپ حج کے بعد کریے، اس سے پہلے مت کریے۔ حاجی صاحب کو چاہیے کہ 2 بیگیج لے جانا چاہیے، 20 کلو کا ایک بیگیج ہونا چاہیے، 2 بیگ، ہر حاجی کو 20 کلو کے 2 بیگیج ہونا، اور ہینڈ بیگیج جو ہے نا 7 کلو کا ہونا ہے۔ یہ بیگیج میں کیا کیا لے جانا ہے انشاءاللہ ہم حج گائیڈ میں دیں گے، اس کے اندر پورے چیزیں لکھا ہوا رہیں گا کہ بھئی کیا سامان لے جانا ہے اور کیا سامان نہیں لے جانا ہے۔ خاص کر خشخش مت لے کے جائیے، خشخش لے کے گئے تو سزائے موت ہے، اس کا خاص خیال رکھیے۔ اور آپ جب حیدرآباد کو جب واپس آئیں گے تو آپ کو زمزم جو ہے نا حج کمیٹی تلنگانہ کی جانب سے GMR ایئرپورٹ شمشا آباد پہ 5 لیٹر کا زمزم ہر ایک کو دیا جائے گا۔ دوران حج میں خاص کر مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں ٹرین کی سہولت بھی رہے گی اور بس کی سہولت بھی رہے گی۔ خادم الحجاج آپ کی اس میں مدد کریں گے کہ بھئی آپ کو ٹرین دیا گیا ہے یا بس دیا گیا ہے۔ اگر بس دیا گیا ہے تو بس کے کوپنز دیا جائیں گا، یا نہیں تو مولم جو ہے نا آپ کو لے کے جانے کی ذمہ داری رکھیں گے اور لے کے آنے کی ذمہ داری رکھیں گے۔ خاص کر مولم کی ذمہ داری یہ دو جگہ پہ نہیں ہے، جہاں پہ طواف زیارت ہو رہا ہے تو طواف زیارت میں بھی نہیں ہے، اور کیا بولتے مینا جب چھوڑ رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو جو ہے نا بس کی سہولت نہیں رہیں گی۔ جب آپ مولم آپ کو جب مینا لے کے جائیں گے تو آپ اس سے پہلے آپ کو ایک کارڈ دیا جائے گا، جو پیلا کارڈ رہے گا اور پٹا رہے گا۔ اگر ٹرین الاٹ ہوئے تو ٹرین کا بھی پٹا دیا جائے گا۔ ایسا نہ کرے کہ بھائی جس کو ٹرین الاٹ نہیں ہوا ہم جانے کی کوشش کریں گے ٹرین سے، تو وہاں پہ بار کوڈنگ سسٹم رہتا، اگر وہ میٹل ڈیٹیکٹر میں سے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی آپ کے پاس بار کوڈنگ کا پٹا نہیں ہے، لہٰذا آپ کو وہیں روک دیا جائے گا۔ ایسی کوشش مت کریے۔ آپ کو جب ٹرین کا الاٹمنٹ ہوا ہے بالکل ٹرین میں جائیے، ضرور ٹرین میں جائیے، اور آپ کو بس کا انتظام کیا گیا ہے تو بالکل بس کے انتظام سے جائیے۔ آپ خشخش بالکل نہیں لے جانا چاہیے۔ اس کے اوپر میں پھر اور ایک بار بتا رہا ہوں، کیونکہ وہاں پہ خشخش لے جانے سے بہت سارے لوگ یہاں سے کوشش کرتے وہ یہ چیزاں لے کے جاتے، تو آپ یہاں پہ کوئی چیز لے جا رہے تو بھی آپ اس کی وضاحت کر لیجئے کہ اس کے اندر ہے کیا۔ خشخش بالکل مت لے کے جائیے۔ بالکل خوش و خرم سے حج کو جائیے اور آئیے۔ اور حج کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے اوپر بھی خاص خیال رکھیے۔ چھوٹے چھوٹے دعائیں یاد رکھیے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے دعائیں ہمیں ہم کو جو ہے نا بہت فائدہ پہنچاتے، جیسا پانی پینے کی دعا ہے،
اور بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے، اور اٹھنے کی دعا ہے، بیٹھنے کی دعا ہے، سوتے وقت کی دعا ہے، مسجد میں جانے کی دعا ہے، مسجد سے باہر نکلتے وقت کی دعا ہے، چھوٹے چھوٹے دعائیں یاد رکھ لیجئے۔ اور ہمیشہ ایک یاد رکھیے، حج کا سفر جو ہے نا ایک مشقت کا سفر ہے، جس میں آپ کی صحت بھی ہونا ہے اور آپ کا جو ہے نا مال بھی لگ رہا، جان بھی لگ رہی، تو لہٰذا آپ اس کا خاص خیال رکھیے۔ وہاں پہ جانے کے بعد کسی کے بارے میں بولیے مت، وہاں کے ڈیفیکلٹیز، وہاں کی جو تکلیفیں ہیں آپ اس کو برداشت کرنے کی کوشش کریے، کیونکہ بہت سارے لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہم کو ایسا ہوا، ہم کو ایسا ہوا، لیکن ایسے کمپلینٹس مت کریے، کیونکہ آپ تو ایک مرتبہ جا کے آئے تھے، ہم لوگ تو اس کے پیچھے لگے ہوئے رہتے، ہر سال جو ہے نا جو بھی پرابلمس آتے ہیں اس کو سالو کرنے کے لیے لگے ہوئے رہتے، لہٰذا آپ لوگ جو ہے نا وہاں پہ شکایت کا باعث مت بنائیے۔ آپ ہمیشہ جو ہے نا کعبۃ اللہ میں رہیے، جہاں پہ حرم میں رہیے، سامنے کعبۃ اللہ، ہاتھ میں کتاب اللہ اور زبان پہ اللہ ہی اللہ، بس اس کی فکر کریے، کیونکہ آپ یہاں پہ وہاں پہ جانے کے بعد انڈیا میں کیا ہو رہا یہاں کی فکر مت کریے، کمپلینٹس کرنے کا جو ہے نا باعث مت بنائیے۔ سیرت النبی کی کتابیں بھی آپ اچھا پڑھ کے جائیں، اور سیرت ابراہیم کی بھی کتابیں پڑھ کے جائیے۔ میں اور ایک بار بول رہا ہوں کہ بھئی مکہ مکرمہ میں تلبیہ، صبر اور واکنگ، یعنی TSW، T سے تلبیہ، S سے صبر، W سے واکنگ، یہ تین چیزیں جو ہے نا مکہ مکرمہ میں ہونا چاہیے۔ DSW یعنی درود، صبر، واکنگ، مدینہ منورہ میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ کو سم کارڈ جو نا مکہ مکرمہ میں جب جیسا بھی پہنچتے ہیں مدینہ منورہ ایئرپورٹ پہ یا جدہ ایئرپورٹ پہ، آپ کو وہاں پہ خریدنا نہیں ہے، آپ اپنے مکان کے پاس جانے کے بعد خادم الحجاج سے اس کی مدد لیجئے۔ آپ کو سم کارڈ بھی خریدنا ہے وہاں پہ، اور آپ سم کارڈ کو ریچارج بھی کرنا ہے تو خادم الحجاج آپ کو اس کی مدد فرمائیں گے۔ آپ کا نمبر جو ہے نا ایک ایئرٹیل کا بھی رکھ لے کے گئے تو بہت اچھا رہتا، رومنگ کر لے کے جائیے آپ، ایک نمبر ایک انڈیا کا بھی رہا تو آپ کو آسانی سے رہیں گی، سگنلز ایزی لگیں گے۔ وہاں پہ جانے کے بعد موبیلی یا جرول اور بھی کچھ وہاں پہ ٹیلی فون آپریٹرس ہے، وہ بھی آپ سم کارڈ وہاں پہ خرید سکتے ہیں۔ شاپنگ اتنی مت کریے جتنا اپنے بیگیج میں آ رہا نہیں، اور آپ جو ہے نا 20 کلو سے بڑھ کے اگر آپ شاپنگ کریں گے تو آپ کو پھر آتے وقت جو ہے نا دشواری ہویں گی۔ آپ وہاں پہ سونا بالکل مت خریدیے، بسکٹ کی شکل میں مت لائیے، کیونکہ یہاں پہ کسٹمز کے جو ہے نا بہت رولز بہت اسٹرکٹ ہے، کیونکہ 6 مہینے سے زیادہ اگر آپ کا اسٹے ہے تو آپ جو ہے نا سونا جو ہے نا بڑھ کے لا سکتے ہیں، 6 مہینے سے کم ہے تو آپ سونا بالکل نہیں لا سکتے۔ پھر بھی اگر آپ بناوٹ کے چھوٹے موٹے چیزیں اگر آپ کچھ نشانی کے طور پہ لا رہے ہیں تو وہ اجازت ہے، تو لہٰذا آپ کسٹمز کے جو رولز ہیں اس کو معلوم کر لے کے جائیے۔ حقوق عباد اور حقوق لباد کا بھی خاص خیال رکھیے۔ اور وہاں پہ جب مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں جب آپ ٹیکسی استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کا خیال رکھیے کہ بھئی پہلے جو ہے نا جینٹس بیٹھیں گے، اس کے بعد لیڈیز بیٹھیں گے جب استعمال کر رہے ہیں۔ جب اتر رہے ہیں ٹیکسی سے اتر رہے ہیں تو پہلے لیڈیز اتریں گے، اس کے بعد پھر جینٹس اتریں گے، اس کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ وہاں پہ مکہ مکرمہ میں جو ہے نا رائٹ سائڈ سے پبلک جاتی ہے اور لیفٹ سائڈ سے آتی ہے۔ جیسا انڈیا میں جو ہے نا لیفٹ سائڈ سے جاتی پبلک اور رائٹ سائڈ سے آتی، تو وہاں پہ جو ہے نا روڈ کا سسٹم، ٹرافک سسٹم جو ہے نا الگ ہے، یہاں سے ہی معلوم کر لے کے جائیے، کیونکہ بہت سارے حجاج کرام جو ہے نا ایکسیڈنٹ کے شکار ہو جاتے کہ بھئی لیفٹ سے جانے کی کوشش کرتے جہاں سے گاڑی آنے والی ہے، تو لہٰذا ان کا رائٹ ہوتا ہے، تو یہ رائٹ سائڈ سے وہاں پہ جو ہے نا جانے کا راستہ ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ وہاں پہ جانے کے بعد خاص کر مدینہ منورہ میں بھی میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ سیلفی ویڈیو وغیرہ فوٹو وغیرہ لیتے، یہ بالکل مت لیجیے، یہ منع ہے بالکل۔ اپنی نیت کو صاف کر کے جائیے۔ بہت سارے لوگ حاجیوں کے جو ہے نا فلائٹس چینج کرنے کے لیے بول رہے ہیں کہ بھائی ہماری فلائٹ فرسٹ فلائٹ کر دو، ہماری فلائٹ لاسٹ فلائٹ کر دو، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ فلائٹ میں گنجائش 300 آدمی کی ہے، ہمارے کو ریکویسٹ آ رہا 1500 اور 2000 آدمی کہ بھائی فرسٹ فلائٹ میں جائیں گے، کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جو بائی ڈیفالٹ آٹومیٹک جو فلائٹ الاٹ ہوا ہے وہ فلائٹ میں ہی جانا ہے آپ کو۔ NRI حضرات جو ہے نا 24 اپریل تک اپنا پاسپورٹ لا کے دینا ہے، اور 24 اپریل کے بعد اگر آپ لا کے دیے تو اس میں دشواری آ سکتی، ہو سکتا ہے 2-4 دن آگے پیچھے ہوا تو کوئی بات نہیں، لیکن مہربانی کر کے 24 اپریل کے بعد میں 3-4 دن کے اندر لا لیے تو مہربانی۔ جب فلائٹ سٹارٹ ہونے کے بعد لا کے دیے تو آپ کو اس میں دشواری آ سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ فلائٹس چینج کرنے کے لیے بول رہے ہیں، میں اور ایک بار گزارش کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جو فلائٹ الاٹمنٹ ہوا ہے وہی فلائٹ میں آپ کو جانا ہے۔ وہاں پہ جو ٹوائلٹس ہے خاص کر مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں، مینا، عرفات، مزدلفہ میں اور مدینہ منورہ میں، وہاں پہ ہمیشہ قطار رہتی، اس کا خاص خیال رکھے۔ اور حاجی صاحب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ بھئی اپنے پاس
پیسے جو ہے نا 500 سے 600 ریال ہمیشہ جو ہے نا 5 دن کے واسطے رکھیں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور یہاں ہمارے حج کمیٹی کی جو ذمہ داری ہے، آپ کا جو پیسہ لیا جا رہا ہے، مثال کے طور پہ یہ سال کے لیے 3.5 لاکھ سے 4 لاکھ کے درمیان میں ہو سکتا ہے خرچہ، ہو سکتا ہے 3.5 سے اندر ہی ہو، لیکن اس کی جو 3.5 لاکھ سے آپ سے جو پیسے لے رہے اس کی جو ذمہ داری ہے، یہاں پہ ہم لوگ جو ہے نا ٹریننگ کیمپ کے ذریعے ہم آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں کہ بھئی آپ کی جو پیسہ رقم دیا گیا ہے، اس کے اندر ہماری جو ذمہ داری حج کمیٹی کی ہوتی ہے، یہاں سے ایئرپورٹ لے کے جاتے ہیں، ایئرپورٹ سے آپ کو سعودی ایئرلائنس کے ذریعے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ لے کے جاتے ہیں، جس کے اندر آپ کے پیسے داخل ہے۔ وہاں سے پھر آپ کو مکہ مکرمہ سے جدہ ایئرپورٹ سے پھر مکہ مکرمہ لے کے جاتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ کا جو ٹریولنگ کا جو پیسے ہے، جو ٹرانسپورٹ ہے، آپ کے پیسے اس میں بھی موجود ہے، اور آپ کو جو رہائش دی جاتی ہے، وہ مولم کا فیس ہو یا مؤسسہ کا فیس ہو، اور ویزے کے پیسے ہو یا مینا عرفات مزدلفہ کے پیسے ہو، اس کے اندر آپ کے رقم میں موجود ہے۔ اور وہاں سے پھر مکہ سے مدینہ منورہ یا مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں تو یہ اس کے اندر بھی آپ کے پیسے موجود ہے۔ اور وہاں سے جب ایئرپورٹ تک یعنی حیدرآباد ایئرپورٹ تک جو لے کے آ رہے ہیں، اس کا جہاز کا کرایہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ صرف اور صرف آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ کھانے کی پینے کی ذمہ داری ہے، پکانے کے کھانا ہے آپ کو، اور خاص کر جو ہے نا جو قربانی حج کمیٹی سے نہیں دے رہے ہیں وہ قربانی اپنی ذمہ داری سے دینا ہے۔ شکریہ۔ اسی کے ساتھ میں اجازت لیتا ہوں، انشاءاللہ پھر اگلا ویڈیو گھر سے لے کے ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ سے پھر حج کرنے کے بعد پھر واپس آئے تک میں انشاءاللہ اور ایک ویڈیو میں فلیش کروں گا۔ جب تک کے لیے میرے کو اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ، دعا کی درخواست، السلام علیکم۔